بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ فاتحہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کریں گے۔ کل نماز سٹارٹ کی تھی، ثنا اور تعوذ تسمیہ جو ہے ٹھیک کروائے تھے، اس کے تلفظ ٹھیک کروائے تھے۔ آج میرا ارادہ تھا کہ سورہ فاتحہ کیونکہ میں پہلے ٹھیک کروا چکا ہوں، اب جو ہے اس سے آگے چلتے ہیں، لیکن لوگوں نے کمنٹس کیے نہیں، اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ بھی دوبارہ جو ہے وہ تلفظ ٹھیک کروا دیں۔ تو آج یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں آپ ایرو پہ جو ہے وہ نظر رکھنی ہے آپ نے ماؤس پہ۔ الحمد، حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہم، الحمد۔ ہا کا تعلق جو ہے وہ گلے سے ہے، سینے سے نہیں ہے۔ الحمد، اور اس کو دال پیش دو ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا۔ الحمد، الحمد، اس کو الحمدو نہیں پڑھنا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو جو ہے سکرول کر لیتا ہوں اوپر کی طرف تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ چلیں جی، اب دیکھیں للہ، آپ کو میں یہ پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام بریک پڑھا جاتا ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کا لام سے پہلے جو ہے وہ زیر ہے تو اس کو بریک پڑھیں گے للہ۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں للہ، ایسا نہیں پڑھنا، للہ، للہ حاضر ہی، للہ نہیں پڑھنا، للہ رب رب۔ را کے اوپر زبر آ جائے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، بریک نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے۔ را باز بر رب، باز لام زیر بل، رب بل۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں رب العالمین، ایسا نہیں پڑھنا۔ با کے اوپر جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف جو ہے وہ دو بار پڑھا جاتا ہے، تو اس کو دو بار پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے۔ رب العالمین، عین کو کلیئر کرنا ہے، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، عالمین نہیں پڑھنا۔ عالمین پڑھیں گے تو مسٹیک ہو جائے گی، معنی جو ہے وہ اس کا چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عالمین۔ آگے چلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ اگر یہاں پہ سٹاپ آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، نون کو جب سٹاپ نہیں کریں گے ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو پھر نون کو را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ نون راز بر نر، را حاز بر رح، نر رح، رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ آپ رکنا چاہتے ہیں، آپ کا سانس اتنی چھوٹا ہے کہ آپ یہاں نہیں رکیں گے تو بیچ میں آیت کے بیچ میں جو ہے وہ آپ کو رکنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے آپ یہیں پہ سٹاپ کر لیں۔ اس صورت میں پھر ہم یہاں سے پڑھیں گے الرحمہ۔ حمزہ کو اکثر لوگ اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، جیسے یہ الف آ رہا ہے، لام آ رہا ہے اور یہیں سے آیت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شروع کیسے کرنا ہے۔ یا تو حمزہ کو زیر دے کے پڑھ دیتے ہیں یا پھر حمزہ کو جو ہے وہ پیش دے کے پڑھ دیتے ہیں، کبھی کبھار زبر بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ جو ہے وہ کلیئر کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد اس طرح کی مسٹیک آپ کو دوبارہ جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اگر یہیں سے جیسے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، آیت شروع آپ نے کوئی ایسا حرف ہے اسی حرف سے شروع کرنا ہے، آیت شروع ہو رہی ہے یا کسی اور حرف سے شروع کرنا ہے اور اس حرف سے الف لام آ رہا ہے، پہلے جو ہے وہ الف لام آ رہا ہے، جیسے یہ ہے را ہے، را سے پہلے الف لام ہے، یہیں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے، یہ جو الف ہے کیونکہ یہ اس وقت خالی ہے، جب اس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو تو یہ الف ہوتا ہے۔ بعض اوقات سوال کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ الف اور حمزہ میں فرق بتا دیں۔ کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ الف اور حمزہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ الف جو ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ کا جو ہے وہ ساؤنڈ آتا ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ لمبا کرنے سے مراد جیسے میم الف زبر ما، ٹھیک ہے، یہ کوئی سختی سے یا اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا۔ اور حمزہ جو ہے وہ حمزہ کا ایک پراپر ساؤنڈ ہوتا ہے، سختی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ایسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف ہے۔ جب ایک رول آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ تجوید کا رول ہے کہ الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش جازم شد کچھ نہ ہو، جیسے یہ خالی ہے۔
اگر اسی کے اوپر ہم زبر زیر پیش یا کوئی چیز ڈال دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا۔ حمزہ کی نشانی ہے حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، جاز شاید کوئی چیز ہوتی ضرور ہے، خالی نہیں ہوتا، خالی صرف الف ہوتا ہے۔ اب آگے ایک اور بات ہے کہ حمزہ کی کتنی مطلب شکلیں ہیں، حمزہ کس شکل میں آتا ہے، اور حمزہ اصلی کب ہوتا ہے، حمزہ مطلب اوریجنل شکل میں کب ہوتا ہے، اور الف کی شکل میں کب ہوتا ہے، وہ بات کی بات ہے، وہ کبھی نورانی قاعدہ جو ہے وہ اسٹارٹ کروں گا تو اس میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، تفصیل ہے۔ لیکن آپ صرف یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ جیسے میم الف زبر ما، با، تا، سا، ایسے پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ جو ہے اس کا ایک پراپر ساؤنڈ ہے، جیسے حمزہ زبر آ، ای، او، ٹھیک ہے، یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر جب اس طرح کی سچویشن ہو، اس طرح کا مطلب صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، کہیں سے آپ کو شروع کرنا پڑے، الف اور لام ہو تو الف کو حمزہ بنا دیں گے اور اس حمزے کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لام سے پہلے ہو تو حمزہ کو زبر دے کے پڑھیں گے، جیسے حمزہ را زبر ار، ار، را ہا زبر رح، الرح، میم کھڑا زبر ما، میم سٹینڈ زبر ما، الرحمٰ الرحیم۔ اب نون کو را سے کنیکٹ کریں گے، را کے اوپر شد ہے تو جس حرف کے اوپر شد ہو وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے را کو بھی 2 بار پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلے را جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، پھر اپنی حرکت جو ہے وہ خود پڑھا جائے گا۔ نون را زیر نر، را زبر را، نر را، نر را، حیم، حیم، اکثر لوگ پڑھتے ہیں نر را ہیم، ہیم، ایسے نہیں پڑھنا، یہ ہا کا تعلق حلق سے ہے، سینے سے نہیں ہے، باریک ہا ہے، الف با تا جیم ہا، جو جیم کے بعد قاعدے میں جو فرسٹ پیج پڑھتے ہیں ہم، اس پہ آتا ہے الف با تا جیم ہا، جیم کے بعد جو ہا ہے یہ وہ ہا ہے، اس ہا کا تعلق حلق سے ہے، ٹھیک ہے، باریک پڑھیں گے، ہا، نرحیم، نرحیم، اوکے۔ اگر یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے تو میم کے نیچے جو زیر ہے پڑھی جائے گی، کوئی بھی حرف ہے اگر اس کو آپ وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے، سٹاپ نہیں، رکنا نہیں چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر نیچے جو بھی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ملا کے پڑھتے وقت وہ پڑھی جائے گی۔ وہاں پہ ایسا نہیں پڑھیں گے الرحیم مالک یوم الدین، اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جیسے سورۃ ناس میں پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ایسا نہیں کرنا، جو حرکت ہوتی ہے آخری حرف کی وہ پڑھی جاتی ہے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، اگر ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم، می مالکی، می مالکی، ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو الرحیم، آگے سے پڑھیں گے مالکی۔ اب اس کو مالکی نہیں پڑھنا، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، میم کو لانگ کریں گے، ایک الف کی مقدار، وہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ایک الف کی مقدار کتنی ہے، وہ آپ جا کے پچھلی ویڈیوز سن سکتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا مقدار کتنی ہے ایک الف کی، ٹھیک ہے، مالکی۔ اب اس کو ما لے کے نہیں پڑھنا، لام زیر لی ہوتا ہے، لے پڑھیں گے مجہول ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، کاف زیر کی، ما لی کی، لی کی، یا واو زبر یو۔ اب اس کو یوم الدین نہیں پڑھنا، یا واو زبر یو، یوم الدین، یوم الدین، اوکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر اکثر لوگ بہت زیادہ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ پہلی مسٹیک ان کی، پہلی غلطی جو ہے وہ یہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا کی جو شد ہے اس کو پڑھتے نہیں ہیں سرے سے، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، اگر کوئی کہے تو الٹا لڑ پڑتے ہیں، میں تو ٹھیک پڑھ رہا ہوں، آپ کی کیسے جرات ہوئی کہ آپ نے مجھے بتایا؟ ایسا نہیں کرنا، اگر کوئی سکھانے کی چیز بتائے تو اس کو سیکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پڑھتا ہے شد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیسے پڑھتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے نہیں پڑھنا، نہ ہی اس کو ایاک پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کو ایاک نعبد پڑھنا ہے، دونوں سے صورتوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی پڑھیں جو مطلب لفظ غلط نہ ہو۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایاک، 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 شد بھی ادا ہو جائے اور غلط بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایاک، ایاک نعبد، نون کے بعد عین ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے،
حمزہ نہیں پڑھنا ہے اس آئین کو، نعبدو نہیں پڑھنا، نون عین زبر نعبدو، نعبدو، دال پیش دو، نعبدو نہیں پڑھنا، دو اور دو میں فرق ہے، نعبدو، نعبدو، وَإِيَّا، اس کو وا نہیں پڑھنا، واؤ پڑھتے وقت ہمیشہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، اگر آپ کے ہونٹ گول نہیں ہوتے واؤ پڑھتے وقت تو سمجھیں وا پڑھ کے غلط پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی، اصل حرف کیا ہے، وا، وا، وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكَ، آگے وہی غلطی ہے جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، إِيَّاكَ، إِيَّاكَ نستعین، نستعین، اوکے، عین کو کلیئر کرنا ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اس کو میں سکرول کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو۔ اچھا جی، اہدنا الصراط المستقیم، توجہ سے سنیے گا، اکثر لوگ بیچ میں میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ترجمہ بھی سکھا دیں، پہلے آپ تلفظ ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ العزیز ترجمے بھی اس کی ٹرانسلیشن کی الگ جو ہے وہ ایک میں ویڈیو بناؤں گا ترجمے کی، وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا، ضرور سکھاؤں گا، پہلے آپ سب سے پہلے تلفظ پہ فوکس کریں، پہلے جو بیسک چیز ہے، بنیادی چیز ہے وہ تلفظ ہے، تلفظ ٹھیک کریں، پھر انشاءاللہ العزیز ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ اہدی، حمزہ حاضر، دال زیر دی، اہدی، نون صاد بر نس، صاد زیر سوی، نصی، اہدی نصی، اہدی نصی، جب نون کو صاد سے ملائیں گے تو الف پھر لام جو ہے یہ گر جائیں گے، شد والے حرف کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، بیچ میں جو ساکن ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نون صاد بر نس، صاد زیر سوی۔ اور دوسری بات، صاد، یہ بات بھی پہلے میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اور یہ صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے بلند، اونچا، جب حروف مستعلیہ پڑھے جاتے ہیں یہ حروف تو زبان جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، تب یہ ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو صاد کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، شد ہو، کچھ بھی ہو، یہ حرف جو حروف مستعلیہ ہیں یہ کبھی بھی باریک نہیں پڑھے جاتے، ٹھیک ہے، کتنے ہیں، خصہ، ضغطن، قز، یہ ان کا مجموعہ ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ حروف ہیں جو کسی صورت میں باریک نہیں پڑھے جاتے، ان چیزوں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اگر ایسے بھول جاتے ہیں لکھ کے رکھ دیں، ان کو ایک دفعہ رٹا لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے، یہ حروف کبھی باریک نہیں پڑھے جاتے۔ اچھا جی، نصیرا، را الف زبر را، طل، یہ طا ہے، تا نہیں پڑھنا، دو نقطوں والا تا اور تا میں فرق ہوتا ہے، دو نقطوں والا تا باریک پڑھا جاتا ہے اور یہ جو تا ہے موٹا پڑھا جاتا ہے، تا، طل، مستقیم، قیم، قاف دو نقطوں والا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ قاف پھر بھی اگر آپ کو پڑھنے کا طریقہ نہ آئے تو یہ جو آپ کبھی کبھار منہ کھولتے ہیں شیشے کے سامنے تو آپ کو اندر سے کوا نظر آتا ہے، اندر ایک گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے، اس کو عام طور پہ کوا بولتے ہیں، تو وہاں پر اس کوے کے ساتھ جو ہے آپ کی زبان کی جڑیں لگیں گی تو یہ قاف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، موٹا قاف، 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 مستقیم، اوکے، اگر ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو میم کے اوپر جو حرکت ہے، زبر ہے، وہ پڑھی جائے گی، حرکت میں کہتا ہوں، کنفیوز نہ ہو جانا کہ کیا کہتے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اچھا جی، صراط الذین انعمت علیہم، صاد کے نیچے زیر موٹا پڑا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، اور الف زبر صرا، طا لام زبر طل، لام زبر لا، طلا، طا ہے، فل موت پڑا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، الذین انعمت، اکثر لوگ پڑھتے ہیں انعمت علیہم، ایسا نہیں، اب پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ عین ہے بھی صحیح کہ یہاں پہ نہیں ہے، حمزہ پڑھتے ہیں یا بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، انعمت نہیں پڑھنا، نون کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، انعمت پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ نون کے اوپر زبر پڑا جا رہا ہے، اگر یہ آپ میں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں آپ لوگوں میں یہ مسٹیک ہے تو ابھی پریکٹس کریں، ابھی ٹھیک کر لیں، کیا پڑھیں گے، انعمت، انعمت، نون کے اوپر آواز جا کر جم جائے، کلکلا نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے دیوار پہ ربڑی گیند مارتے ہیں اور پھر واپس لوٹتی ہے، اسی طریقے سے زبان لگ کے واپس نہ لوٹے، وہیں پہ جا کے جم جائے، انعمت،
غمتا، ٹھیک ہے، عین کا خیال رکھنا ہے، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، غمتا، یہ مسٹیک، یہ غلطی اکثر لوگوں میں آتی ہے، اس لیے بار بار میں اس چیز کو جو ہے وہ زور دیتا ہوں اس چیز پہ تاکہ آپ اس کو ٹھیک کریں۔ انعمتا علیہم، اس کو علیہم نہیں پڑھیں گے، لام یا زبر لئی ہے، لام یا زبر لائے نہیں ہوتا، لئی، لائے اور لئی میں فرق ہے، لائے میں غلطی ہے، لئی یہ ٹھیک ہے، لام یا زبر لئی، علیہم، عین کو کلیئر کرنا ہے، عین ہی پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، علیہم غیر المغضوبی، اچھا اس کو غیر نہیں پڑھنا، غین یا زبر غی ہوتا ہے، غی، غیر المغضوبی۔ اب یہ والا جو حرف ہے ضاد، اس کو یا تو اکثر لوگ ضاد پڑھ دیتے ہیں یا پھر اکثر لوگ پڑھتے ہیں ڈواد، ایسا نہیں پڑھنا، نہ ہی ڈواد ہے اور نہ ہی ضاد ہے، یہ ہے کیا، یہ ہے ضاد، ضاد، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کا مخرج تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے میں اور پریکٹس کرنے میں مشکل ضرور پیش آتی ہے، لیکن جب یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو پھر یہ مسٹیک دوبارہ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مغڈوبے پڑھیں گے تو غلطی ہے، مغضوبے پڑھیں گے تب بھی یہ غلط ہے، تو پڑھیں گے کیا، ضاد، مغضوبی پڑھیں گے۔ اب پرابلم آپ کو یہ ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ زبان کہاں لگے گی تو ادا ہوگا بھائی۔ اب اس کو توجہ سے سنیں، اس کا مخرج میں، مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، عربی میں کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، اور جہاں سے یہ حرف نکلتے ہیں اس کو مخرج کہا جاتا ہے، مخرج نکلنے کی جگہ۔ اچھا جی، تو مغضوبی، مغضوبی اکثر بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ عربی میں سعودی عرب میں کوئی تھا تو اس کو خروج لگا کے بھگا دیا ہے، یعنی اس کو نکال دیا ہے، خروج کا مطلب، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ حرف کو نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مخرج کیا ہے، ضاد، یعنی زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے، آپ کی زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے، یہ لیفٹ سائڈ آپ کی لیفٹ منہ کی جو لیفٹ داڑھیں ہیں اوپر والی، ان داڑھوں کے ساتھ، لیفٹ سائڈ والی داڑھوں کے ساتھ یہ زبان کی لیفٹ سائڈ ٹچ ہوگی، اس کو آپ بلند کریں گے، ٹھیک ہے، زبان کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو بلند کریں گے اور لیفٹ سائڈ جو اوپر والی لیفٹ داڑھوں کے ساتھ یہ زبان آپ کی لگے گی تو یہ ضاد اور صاد پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پہ لگائیں گے زبان کو، خاص اس کا خیال رکھ کے نہیں لگائیں گے تو کوئی اور حرف پڑھا جائے گا، یا تو ڈواد پڑھا جائے گا یا پھر زواد پڑھا جائے گا، اسی مخرج میں، یعنی اسی جگہ پہ جو میں نے آپ کو بتایا وہیں پہ لگانا ہے تو یہ پڑھا جائے گا۔ کیسے، ضاد، ضاد، مغضوبی، مغضوبی، ضوبی، مغضوبی نہیں پڑھنا، مغضوبی نہیں پڑھنا، مغضوبی، اوکے۔ اچھا جی، علیہم، عین کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، لام یا زبر لی، علی، علی۔ اچھا یہ جو عین ہے، اگر بالفرض آپ کو طریقہ نہیں آ رہا عین پڑھنے کا تو آپ نے عین کو پڑھتے وقت یہ جو دیکھیں، جو ایک میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو کھڈا بنا ہوا ہے گردن میں، یہ جو نرگٹ بولتے ہیں جس کو عام طور پہ گردن کے اندر درمیان میں ہوتا ہے، بولتے ہیں، تو یہ ایسے ہلتا جھلتا رہتا ہے یا جگہ اٹھی ہوتی ہے، یہاں اس جگہ سے نیچے ایک کھڈا بنا ہوتا ہے، شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ عین پڑھتے وقت اگر آپ کی عین صحیح نہیں نکل رہی تو ادھر سے عین پڑھیں، ادھر سے یہاں پر جو ہے دبائیں، تھوڑا سا زور دیں، اتنا زیادہ ہی نہیں دبانا کہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، بس نارمل طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ حرف ادا ہو جائے۔ بس جیسے ہی آپ زور دیں گے تو خود بخود عین نکلے گی، عین، عین، یا ہجے کر کے حمزہ عین بڑا آر، آر، ٹھیک ہے، اس چیز پہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے، ادھر سے زور دیں، ادھر سے عین پڑھیں۔ علیہم، لام یا زبر لی، علیہم، یہ 2 انک والی ہے، اس کو جو ہے وہ باریک نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کا ساؤنڈ جو ہے، اس کی آواز جو ہے وہ سینے سے نکلے گی، علیہم، علیہم۔ آگے چلتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ، یہ دیکھیں لام کو ضاد سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں الف ہے، پھر الف ہے، پھر لام ہے، ان تینوں کو چھوڑ دیں گے، جس حرف کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، لام، ضاد، زبر، لض، ضاد، الف، لام۔ ہجے بھی آپ کو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو
کبھی کسی کے سامنے ہجے کرنے پڑے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مشکل ہجے ہیں تو وہ بھی کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. لام ضاد زبر لض ضاد الف لام زبر ضال لام یا زیر لی ضالی ولضالین. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اکثر لوگ اس کے ہجے کرتے ہیں، ہجے کرتے وقت مد کا نام بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مد بھی پڑھتے ہیں. میں یہاں پر مد کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ سمجھنے والے کے لیے، جو اگر پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے، چاہے بچہ ہے یا کوئی بڑا بزرگ ہے، اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے. وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں کا نام کیسے لوں. تو لوگوں کی آسانی کے لیے میں مد کا نام نہیں لیتا، چھوڑ دیتا ہوں. اور بعد میں جب وہ پڑھ لیتا ہے، اس کی ادائیگی کر لیتا ہے، اس کو میں بتا دیتا ہوں ساتھ کہ یہ مد ہے، اس کو لمبا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. مد کا مطلب ہوتا ہے لانگ کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا. اور سب سے بڑی مد یہی ہے. جتنی بھی مدیں ہیں ان سب سے بڑی مد ہے. ایک کم از کم اس کی مقدار 5 الف بتائی گئی ہے، لیکن آپ 3 الف 4 الف لازمی جو ہے وہ کریں اس پہ. تو سب سے بڑی مد یہی ہے. وہ ہجے کرتے وقت یہ مد کا نام لیتے ہیں، میں نے اس لیے آسانی کے لیے نہیں لیا. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَضَّالِّينَ ضالین. لام یہاں پر مقصد ہے لام کی شد کو ادا کرنا. ٹھیک ہے. لوگ پڑھتے ہیں ضالین ضالین، ایسے نہیں پڑھنا. پہلے ضاد کو لمبا کر کے، الف اس کا پڑھ کے لمبا کر کے لام کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، پھر تھوڑی سی لام کے اوپر زور دے کے پھر آگے پڑھنا ہے. کیسے؟ ضالین ضالین. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہے آمین. اچھا جی، سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے کمنٹس آ رہے ہیں، اب اگلی جو ہے وہ سٹیپ نہ کروں، مکمل ہی نماز جو ہے وہ ویڈیو بنا دوں، کیونکہ بار بار کمنٹس آ رہے ہیں لوگ کہ پلیز مکمل نماز کی ویڈیو بنا کے بھیجیں. تو انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہے، جتنے کمنٹس آ رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو جو بناؤں گا وہ مکمل نماز کی بنا دوں گا. آگے ایک جیسے یہ تشہد، میری سوچ تھی کہ تشہد یا درود پاک ایک کر کے پھر ویڈیو بناؤں گا، ایسا نہیں، مکمل ویڈیو کی بنا دوں گا. کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اگر زیادہ کمنٹس آئے تو پھر مکمل ویڈیو بنا دوں گا. چلیں جی، سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد، قاف لام پیش قل، یہ قاف 2 نقطوں والا ہے، موٹا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد، هو اللہ احد. احد ہا بریک پڑھنا ہے، اس کو احد نہیں پڑھنا. احد پڑھیں گے معنی غلط ہو جائے گا. یہ معنی جو ہے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ اخلاص کے اندر جب میں نے سورہ اخلاص سکھائی ہے. فی الوقت آپ یہاں پہ یہی سمجھیں کہ احد ہا بریک ہے، اس کو احد نہیں پڑھنا. احد احد. اللہ الصمد، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جائے گا. اللہ الصمد، الصمد. دال میں قلقلہ ہے، یہ قلقلہ حروف میں سے ہے. دال حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. ٹھیک ہے. اور یہ ان میں قلقلہ تب ہوتا ہے، یعنی آواز تب لوٹتی ہے جب یہ ساکن ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ دال ساکن ہے اس لیے اس پہ قلقلہ کریں گے. صمد، اکثر لوگ پڑھتے ہیں صمد، ایسے نہیں، آواز کو بند نہیں کر دینا. صمد صمد. اچھا جی، لم یلد ولم یولد. اب یہاں پر جو لوگ مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ولم یولد پڑھ دیتے ہیں، لم یلد ولم یولد. ایسا نہیں کرنا. ولم یولد کی جو واو ہے اس کو سرے سے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا چھوڑنا نہیں ہے اس کو. ولم یولد یولد، یا واو پیش، یو لام دال زبر لد، یولد. ٹھیک ہے. آگے ہے ولم یکن لہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کریں گے. ایسا نہیں پڑھنا ولم یکن لہ کفوا احد، نہیں، یکن لہ. اب یہاں پر دیکھیں بیچ میں نون آ رہا ہے، نون ساکن. ہم نے ایسا نہیں پڑھنا یکن لہ، ہم نے نون کو چھوڑ دینا ہے. کاف کو ڈائریکٹ اس حرف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جس حرف کے اوپر شد ہے. ٹھیک ہے.
جزم والے حرف کو چھوڑ دینا ہے. کاف لام پیش کل لام زبر لا کل ولم یکن لہ ہا کے اوپر الٹا پیش لمبا کریں گے. ولم یکن لہ کفوا احد کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ العزیز. آگے جو ہے یہ کوشش ہے کہ دیکھیں گے لوگوں کے رویے پر اور کمنٹس پر دیکھیں گے. اگر زیادہ کمنٹس ہے تو پھر مکمل ویڈیو بنا دیں گے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں, کوشش کرتے ہیں اچھے لہجے میں پڑھنے کی, تاکہ آپ لوگ کی خواہش ہے تلفظ کے بعد جو ہے وہ لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.